مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مغرور عالم کی آخرت پر مجھے افسوس ہے۔ میں ان کی بے وقوفی پر حیران ہوں جن کے سر پر کتابوں کا بوجھ ہے اور ان کے دماغ اور دل خالی ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ راستے میں مشکلات تو ہوتی ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ کم مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ مال کا کم ہونا حساب کا کم ہونا ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھ جائیں کہ وہ مقصد زندگی کی طرف چل پڑا ہے۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا ضروری ہے۔ عظیم ذہنوں میں مقصد ہوتے ہیں اور پست ذہنوں میں فقط خواہشات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ بنیادوں میں جو پتھر رکھے جاتے ہیں وہ سب کے پیروں تلے آتے ہیں، دکھائی کسی کو نہیں دیتی۔ آج تک سوائے انسان کے کسی ذی روح نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی نہیں کی۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو معتبر ہو جاتا ہے، پستی پست ہو جاتی ہے، بلندی طے ہو جاتی ہے۔ دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت ہے، حیثیت والی ہر چیز پوشیدہ ہے، باپردہ ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کی صبر کی نشانی ہے کہ آپ اللہ پر توکل رکھیں کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جاتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ ہی کے سپرد رکھنا چاہیے۔ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں، لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ ایسا نہ کرنا کہ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل دکھاتے پھرو۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غلطی کرنے والے کو ہم نادان کہتے ہیں اور جس نے غصہ کیا وہ بیوقوف ہے۔ خوف کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے۔ خوف خود کوئی چیز نہیں، یہ صرف نشاندہی ہے کسی غلط عمل کی، کسی نامناسب رویے کا نتیجہ ہے۔
دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ 2 کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیسہ چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا، اور پیسہ آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ اپنی سوئی ہوئی اولاد کے پاس کھڑے ہو کر رات کو دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین، ان بچوں کی عافیت میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے گناہ سے بچا تاکہ یہ لوگ عافیت میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کے طرز پر یہ لوگ بھی چل پڑیں۔ آپ دعا کرو، منظور ہو جائے گی۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ راضی۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 2 چیزوں میں نور پایا ہے، اللہ کے سامنے رونا اور سجدہ کرنا۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں تیڑ مت ڈال، اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی غلطی قبول کرے وہ معافی کا حقدار ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو ایک دن ہر محبت درد دے گی سوائے اللہ سے محبت کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالو تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ غصہ آنے پر چلانے میں اتنی طاقت نہیں لگتی جتنا غصے میں خاموشی اختیار کرنے میں لگتی ہے۔ خاموشی بہترین عمل ہے۔ اپنے راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ نفس سے لڑے بغیر انسان کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا ایک درسگاہ ہے اور ہم سب طالب علم ہیں۔ اللہ جس کا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی امتحان لیتا ہے۔ شیطان کا کام ہے راستے سے بھٹکانا، اور بندے کا کام ہے اس کو شکست دینا۔
اشفاق احمد فرماتے ہیں، جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روح تو ایک سوکھی پیاسی اسفنج کا ٹکڑا ہوتی ہے، خدا کا تعلق ہی اس کو سرشار اور شرابور کرتا ہے، ورنہ یہ سوکھی پیاسی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے، کسی کی خدمت کرنا انتہا کا علم ہے، لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل راضی رکھو، مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک، ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ تیری بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام۔ آپ فرماتے ہیں، انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا۔ خواہشیں بھی ہماری اور امیدیں بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی کئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جس انسان کی روح سے اس کا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست کو ساتھ لے لو، کسی اللہ کے نیک بندے کا کہنا ماننا شروع کر دو، اللہ کے عمل کے تابع ہو جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ درود شریف جب وارد ہو گیا تو آپ نفس سے بچ گئے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ کے حکموں کو قبول کرنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اس کا فضل ہے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو ہم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں۔ اللہ نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب اللہ ظاہر کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں، ان کے اندر نیکی بھی ہے اور بدی بھی۔ خود پر خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بات محبت کی سب کرتے ہیں، محبت سے بات کم لوگ کرتے ہیں۔ سچ کڑوا نہیں لگتا اگر بولنے والے کو سلیقہ ہو۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر کامیابی پانا بھی ناممکن ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، کوئی اللہ سے آپ کی
جائز شکایت نہ کر دیں۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ اڑنے کے بجائے جب ہم جھکتے ہیں تب عقل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے مت بھاگو بلکہ ان کو تلاش کرو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ آپ فرماتے ہیں، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہو تو اس کے قدموں میں جان دے دے۔ ظاہری صورت تو فنا ہونے والی چیز ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر، سبب کو نہ دیکھ، موتی حاصل کر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی چیز کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ چیز بڑھ جائے گی، نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیا کبھی اللہ کی دوری سے بھی کسی نے سکون پایا ہے؟ انسان جتنا مرضی بھاگ لے، آخرکار پناہ رب کے حضور ہی ملتی ہے۔ بشر میں کوئی راز پنہا ضرور ہے کہ بات بات اس کی فرشتے ہیں لکھ رہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی اور شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو، جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دلوں کو روشن کرتی ہے۔ آپ کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ کی آواز پر چلنے والے مسافروں کی خدمت میں سلام۔ انسانوں کو مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے۔ تکلیف آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے۔ صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا۔ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے اثر ہے، اب یہ درود شریف کی تاثیر ہے، اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو حکماً کہہ رہا ہوں کہ آپ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اگر کچھ نہیں دیتے ہو تو اچھے الفاظ ہی دے دو۔ اچھے الفاظ کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہو۔ جو لوگ عبادت میں کمزور رہ جائیں انہیں ادب میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت میں کمزور رہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑانا، روزے دار کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔
شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آ رہی۔ منزل ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہے جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ اسی کیوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، لیکن انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، بس انسان دکھی رہتا ہے۔ انسان جب تک اپنی قیمت نہیں لگاتا وہ بے حد قیمتی رہتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کو ننگا کر دیتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کو تم سے زیادہ عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہ دینا۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری۔ دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم، ورنہ کیا مخالف میں خوبیاں نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی محبت جس کی بنیاد دنیا داری ہو معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ حالات اور حادثات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے زیادہ وقت اپنی قبر میں گزارنا ہے، ذرا خیال کیجیے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر پتے کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگی میں دکھ بھرے ہوں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکا اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اگر آپ سنی سنائی بات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں تو اپنے کان اور زبان بند اور آنکھیں اور دماغ کھلے رکھیں۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کریں اور درگزر کر دیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر یوسف علیہ السلام کو خواب چھپائے رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ لوگوں سے امید مایوس کرتی ہے اور رب سے امید حوصلہ دیتی ہے۔ شرمندگی سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق چیزیں صرف بازار سے ہی مل سکتی ہیں۔ انسانوں کو تو ان میں موجود عیب و سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے۔
اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہے، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملنا ہوتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے، اور اکثر تجربہ خراب فیصلوں سے ہی آتا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی تبدیلیوں کو صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے بندوں کے حقوق کے لیے، تاکہ روز محشر جب اللہ پوچھے گا بتاؤ میرے بندوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارے دامن میں کچھ تو ہو، کچھ نرمی کے بول، تھوڑی ایسی آسانی جو ہم نے کسی کے لیے پیدا کی ہو۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آپ کے سامنے سب واضح ہو جائے گا، تمام گرہیں کھل جائیں گی، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہی ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو کوشش کی گٹھلی میں لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دیں اور اطمینان اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ ہر اس چیز کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں لکھی ہے۔ پریشانیاں بھی تقدیر کی دی ہوئی ہیں اور دعا کی توفیق بھی، اس لیے صرف دعا ہی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ خوشی اور غم زندگی کی روشنی اور سایہ ہے، روشنی اور سائے کے بغیر کوئی تصویر واضح نہیں ہے۔ دوسروں کی راہ سے چنے جانے والے کانٹے اللہ کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں۔ کسی کا دل دکھانا سجدوں سے معاف نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تم خود کو قبر میں پاؤ گے؟ اتنا آسان نہیں رب کی عبادت کرنا، پہلے دل سے غرور جائے گا تبھی نور آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسا عمل کرو گے ویسی ہی عادت پڑے گی، جیسی عادت ہوگی ویسی سیرت ہوگی، اور جیسی سیرت ہوگی ویسی قسمت پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تلوار سے بھی زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو کرتے ہیں جو اپنے نصیب پہ روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ جو سب کچھ ہو کر بھی نہ ملے وہ انسان کی محبت، اور جسے تو بار بار کھو کر بار بار پالے وہ تیرے رب کی محبت۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ قرآن نے بھی پہلے مرد کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
زندگی کو ضروریات کی طرف لگاؤ، خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی خوش فہمی کو بھی دل میں جگہ دینی چاہیے، اس سے دل راضی رہتا ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکا یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خوشی کوئی تیار شدہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی دکھانا گستاخی ہے۔ گھر میں رہنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کون سی دیوار کمزور ہے۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں، صحیح دروازے کھلنے سے پہلے۔ اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ کچھ لوگ رزق ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ وہی پسند ہے اہل ریا کو دنیا میں، جو پارسا نہ ہو مگر پارسا نظر آئے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہر اس دستک کو سنے جو آپ کی روح کو خوشی دے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں، بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ اگر ثابت قدم رہا جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ سیاہ کاریاں، برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ جہاں بہت لوگ بولنا چاہیں، کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرنا اس کا حق ہے اور آپ کا فرض۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اچھے دوست کی دوستی چھت کی مانند ہے، جو آپ کو دھوپ اور بارش سے بچاتی ہے۔ اپنے تجربات کو اٹھائے پھرنے کی بجائے سیڑھی بناؤ اور اس کے ذریعے اوپر چڑھو۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھے اور مثبت خیالات کسی دولت سے کم نہیں ہوتے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں۔ ایک دن خوف نے دروازے پر دستک دی، جرأت اٹھی، دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ کچھ دروازے مکمل کیے جانے ضروری ہوتے ہیں، بغیر یہ ذکر کیے کہ ان کے پیچھے کون تھا، اور بغیر ندامت کے کہ کیا کچھ چھپا رہ گیا ہوگا۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا عقل مندی کی نشانی ہے۔ غلط چیز کا چن لینا چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ جتنی بھی حلال چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، ان میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ موجود ہے، وہ بے مقصد نہیں۔ تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔
انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ شکایت چھوڑ دینا، گلہ نہ کرنا تعلق چھوڑنے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ جسم 100 بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے، روح ایک بار جلے گی تو وہ کندن ہوگی۔ مشکل کام موت سے بچنا نہیں بلکہ برائی سے بچنا ہے، کیونکہ وہ موت سے زیادہ تیزی سے آتی ہے۔ محبت انسان کو محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا کر دیتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے غم کو لوگوں کی نگاہ سے بچایا، اور وہ لوگ جو اپنے غم کو رات کے آنسوؤں تک لے گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دل کا سخت ہونا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی خاطر تواضع کرو تاکہ ان کے شر سے محفوظ اور ان کے مکر و فریب سے سلامت رہو۔ عارف اور صادق وہی ہے جو خواہشات کو چھوڑ کر خدا کی پسند کا لحاظ رکھے۔ جیسے ہر انسان کی ایک عمر معین ہوتی ہے، ایسے ہر رشتے اور جذباتی تعلق کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ ختم ہو جائے تو لاکھ منت سماجت اور بدن کی کشش اس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ امیدوں کا بھی عجیب مسئلہ ہے۔ یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے، ایک بیج سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں، اور اندر ہی اندر کئی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ آنسو ذرا سا پانی نہیں ہے، اس میں امیدوں کی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اسی کی دعا قبول بھی ہے جو انسانوں، جانوروں، پرندوں، غرض ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ شائستگی صرف میز پر چٹنی نہ گرانے ہی کو نہیں، بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گرا دے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ محبت تو یوسف ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی، برائی پر مائل نہیں ہونے دیتی۔ راز خدا بندی ان دلوں پر تو کھلتے ہیں جن پر گرہ لگی ہو، مگر ان دلوں پر کبھی نہیں کھلتے جن پر تالے لگے ہوں، اور بدترین تالے تکبر اور گھمنڈ کے ہیں۔ ہنسنا بہت ضروری ہے، اس سے رات کے اندھیرے میں روتی ہوئی سسکیوں اور دہاڑتی ہوئی چیخوں کی آواز مدھم ہو جاتی ہے۔ جب تک بات دل میں ہے وہ آپ کی طاقت ہے، جب زبان پر آ گئی تو وہ آپ کی کمزوری اور کسی اور کی طاقت بن جاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مغفرت کے ذریعے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہگار کو دیا نہیں جاتا۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ سجی ہر چیز دکانوں میں بھلی لگتی تو ہے، لیکن تمناؤں کے سکوں سے خریداری نہیں ہوتی۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ ضروری نہیں ہر بات پر دوسروں کو خاموش کرا دینے والا جواب دیا جائے۔ کبھی جو خود بھی خاموشی اختیار کر لی جائے تو ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور مان بھی۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ تجربات کا، لوگوں کا، حادثات کا کچھ طے نہیں ہوتا۔ وہی تجربہ جو ایک شخص کو کندن بناتا ہے کسی دوسرے کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ ہاتھ سے زیادہ گہرے زخم زبان کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔
مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ پانی دیکھا نہ زمیں دیکھی، نہ موسم دیکھا، بے ثمر ہونے کا الزام شجر پر رکھا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ توبہ کے عطر سے خود کو مزین کر لو کہ تمہارے گناہوں کی بو تمہاری تذلیل نہ ہو پائے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو ان الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں خود سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ ہر کام کو اسی دن مکمل کرو، کیونکہ ہر دن کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ پیدا ہوگی، کھانے والے نہ بننا، نہیں تو غلامی کی سوچ جنم لے گی۔ کامیابی آ کر آپ کو تلاش نہیں کرتی، آپ کو باہر جا کر حاصل کرنا ہوگا۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ محبت کی خوشی بہت زبردست چیز ہے، لیکن اس کا درد نہایت خوفناک ہے۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتی ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ کسی عمل کا ثواب اس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ جسے جتنا زیادہ حالات توڑتے ہیں اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چیوٹیاں بھی نہیں آتی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد کیے جاؤ گے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ خواہش بھی ہماری اور امید بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ دنیا سے کوئی اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے۔ مالک کی رضا کی طرف ہر وقت متوجہ رہو۔ پڑھو تو اسی لیے، جیو تو اسی لیے، مرو تو اس کے لیے۔ کوئی بھی غلطی حقیقت میں اپنے آپ پر ہی ظلم ہے۔ جب آخرت سے تعلق ٹوٹتا ہے تو بندہ دنیا کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ تزکیہ نفس، اندر کی پاکیزگی ایک ایسا کام ہے جو اس میں مشغول ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔
یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، بلکہ وہ کامیاب ہو گیا۔ گناہ گنے نہیں جا سکتے۔ جو گناہ آپ نے سمجھ کر کیے وہ تو آپ گن لیں گے۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں گناہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، ایک بات کہہ دیتے ہیں، کام کر جاتے ہیں اور وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو جانے انجانے میں سب گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج ہر کسی کا دل پریشان ہے، اس لیے کہ اس میں بندے کے اپنے کردار کے نفرتوں کے کانٹے ہیں جو چبھ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پاک رکھو، اس میں صرف اللہ ہو تو یہ سکون پا جائے گا۔ اس دنیا کی تکلیف سے، اس دنیا کی تنگیوں سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ ان وبائی امراض، ملکی حالات کی پیچیدگیوں اور ان نزاکت اور ان تکالیف میں، اس میں اگر راحت چاہیے، سکھ اور سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو۔ کوشش کرو شب و روز اللہ کی یاد میں بسر ہو، دین کا کام کرتے رہو، دین کی بات کرتے رہو، دین کی بات سنتے رہو۔ دنیا کے کام بھی جب شریعت کے مطابق کیے جائیں تو وہ بھی دین بن جاتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جائے تو ظلم چلتا رہتا ہے، اس لیے ظلم کا بدلہ انصاف کرنا ہے، اور انصاف بطور سزا نہیں ہوتا۔ انصاف زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں دہشت گردی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ شکایت تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر کافروں کو چڑھا رکھا ہے اور اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار کتنا غلط ہے، اور نتیجہ تو عمل پر اور کردار پر مرتب ہوگا۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ شیطان اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، جبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے۔ دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا، ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی۔ بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت، دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت میں لیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے، اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت میں لیں گے تو پھر ہر لمحے، ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے؟ 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، حلال اور پاک غذا کا اہتمام کرو اور نااہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے، اور یہی یقین کامل
اسے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت گناہ میں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے۔ قوم کو رہنماؤں کی نہیں، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ رہنما تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ ہمارے رہنما تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے رہنما تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جن سے ہمیں قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہنچی۔ مسلمانی یہ ہے کہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے باہر جو قدم بھی ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم پر ہوگا۔ اعمال کا موقع ملنا ثواب ہے۔ اگر نماز برائی سے روک رہی ہے اور مزید اللہ کی پیروی پر مجبور کر رہی ہے تو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا تو ثواب کوئی پہاڑ نہیں جو جمع ہو رہے ہیں اور صرف آخرت میں ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کبھی عادت نہیں بنتی، ہر موقع کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی کا نمازی بھی اسے عادت نہیں بنا پاتا، بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ جب حق اور باطل کا پہلا معرکہ مقام بدر پر برپا ہوا، بے سر و سامانی اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس غزوے سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اسباب استعمال کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد مقام بدر پر مدد کی دعا کی۔ خود کو ذاتی خواہشات اور مفادات سے اوپر اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں پناہ لو، مکمل اللہ کی اطاعت اختیار کر لو۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ سے ہر حال میں بخشش طلب کرنی چاہیے، کیونکہ روز حشر اگر اللہ نے حساب مانگ لیا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ ہماری بخشش صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ اپنا کرم فرما دے۔ عقیدت دل کا بھروسہ ہے جس کا تقاضا ادب ہے، اور ادب اطاعت کو چاہتا ہے۔ جب تک اس حیات مستعار کا ایک لمحہ بھی میسر ہے، اسے حیات جاودہ میں بدلنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ جس دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی وہاں صرف دنیا ہی رہ جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو حالات جیسے بھی ہو جائیں بندہ مومن ثابت قدم رہتا ہے۔ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ جس شخص کو استاد کی ذات سے محبت نہ ہو اسے یا تو برکات نصیب نہیں ہوتی، یا ہوتی ہیں تو وقتی طور پر اور لمحاتی بات ہوتی ہے، بعد میں وہ یہ کیفیت کھو بیٹھتا ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا بھی جب مسلسل درود پڑھتا چلا جاتا ہے تو اسے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے۔ اطمینان ایک کیفیت کا نام ہے اور دل میں قرار اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ جینے کی جو لذت ہے، جینے کا جو مزہ ہے، وہ تب ہے کہ ذکر الہی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرتا۔ ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ دل کو چمکاؤ، اسے صاف کرو، روشنیوں کو سمیٹو اور کم از کم اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، بہن بھائیوں، اڑوس پڑوس سے تو
جھاڑ جھنکار مٹانے کی کوشش کرو، نیکی گھر سے شروع کرو، اپنا کردار درست کرو۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں جانا چاہیے، لیکن اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ اولاد اور رزق تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہاں پتھروں پر سونا پڑتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے یہ کام ہو جائے تو میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اس سے بڑی مشکل اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے، لیکن ہر مشکل کے حل کی امید اللہ سے وابستہ کریں، جو ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہی دنیا میں آزمائش ہے۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ اپنے یہاں فرشتوں کے پاس ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو ممکن ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو جائے، اور اگر کوئی گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتا رہے گا، عبادت سمجھ کر کرتا رہے گا، تو اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ آخرت کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایمان کی کیفیت موجود ہو تو زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر یہی شب و روز اسے راحت دیں گے۔ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی یاد کا چراغ جلانے کی بہت ضرورت ہے۔ کردار کی بنیاد رزق حلال ہے۔ اللہ کا نصیب ہونا جہاں ذات باری تعالیٰ سے آشنائی کا سبب بنتا ہے، وہاں بہت بڑا سبب ہے اپنی حیثیت کو جاننے کا۔ نتیجے قول پر نہیں، عمل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کی یاد شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ زندگی تو زندگی ہے، موت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کو کافر بھی مانتے تھے، لیکن مانتے اپنی مرضی سے تھے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منوائیں۔ مرنا ہوتا ہے فنا ہو جانا، مٹ جانا، اور زندگی ہوتی ہے نیک عمل کو پیچھے چھوڑ جانا۔ جہاں سے اٹھ جائے وہاں کوئی ایسا اثر چھوڑ جائے جسے مٹانا زمانے کے لیے آسان نہ ہو۔ ایسے لوگ مرا نہیں کرتے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ کائنات کا نظام باقاعدہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا، صرف برائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی سے بھلائی نہیں کر سکتا، صرف بھلائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی فیصلے پر اس کی آزمائش ہے۔ اللہ کی عظمت کا ادراک پیشانیوں کو سجدوں کے نشانوں سے سجا دیتا ہے۔ یہ عذر پیش کرنا کہ زمانے کا بہاؤ ہمیں اپنے ساتھ بہا لے گیا، اس مخلوق کو زیب نہیں دیتا جسے دنیا کا نقشہ بدل دینے کی قدرت دے کر پیدا کیا گیا ہو۔ جرائم کرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہنا، پھر مکر کے آنسو بہا کر دعائیں کرنا گستاخی ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری بڑھتی ہیں وہاں قتل عام ہوتا ہے، اور جہاں بددیانتی ہوتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس مالک الملک کا ہے، اور اس پر اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے پر انعام ہے۔ دوسری صورت اپنی مرضی کرنے پر نتیجہ سخت ہوگا۔ اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں
کہ جو چاہے اس نظام میں دخل اندازی کر سکے۔ انسانی حیات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی قرآن کریم سے حاصل نہ ہو سکے۔ جب بندہ خالص نیت لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اس بارگاہ سے نا امیدی ملے۔ یہ اصولی بات یاد رکھیے گا کہ کسی کے چھڑانے سے کوئی اللہ اللہ نہیں چھوڑتا۔ چھوٹنا اس رشتے کی کمزوری ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے فضل سے ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ گناہ کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا فاصلہ اپنے رب سے بڑھائیں گے اتنی ہی آپ کی مصیبتوں کا قد بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دو، پھر بھی حساب تمہاری اپنی آنکھوں کا ہوگا۔ لوگوں کو ایسا مذہب نہ سکھاؤ کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ اے انسان تو کیا ہے، یہ تجھ کو وقت بتلائے گا، پیروں کے تلے تیرا یہ سر آئے گا۔ اتنا بھی گھمنڈ آج ہستی پہ نہ کر، کل نام و نشاں بھی تیرا مٹ جائے گا۔ یا سر پہ آدمی کو بٹھایا نہ کیجیے یا پھر نظر سے اس کو گرایا نہ کیجیے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ دنیا کی حالت اتفاق پر اور آخرت کے حالات تواتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ دور اندیش وہ ہے جسے دنیا کی دھوکے بازی آخرت کے لیے کام کرنے سے نہ روکے۔